مولانا روم کی ایک حکایت پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنائی، لیکن یہ بار بار ذکر کرنے سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک وقت تھا کہ جب یہ رواج تھا کہ مصر کے ساحل پر جو بھی کوئی بندہ سال کے پہلے دن بحری جہاز سے اترتا وہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے 1 سال کے لیے، اور 1 سال کے بعد اسی بادشاہ کو وہ سنگلوں میں جکڑ کر وہ دریا میں پھینک دیتے تھے، اسے جنگلوں میں پھینک دیتے تھے، بیڑیے کھا جاتے، شیر کھا جاتے۔ 1 سال کے لیے وہ ووٹوں شوٹوں کا چکر نہیں ہوگا تو وہ سال کے لیے بادشاہ بنا رہتا۔ 1 سال ایسا ہوا کہ ایک تاجر بحری جہاز سے ان کے ساحل پر اترا تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنایا۔ اس نے کہا میں تو پردیسی ہوں، میں نے تو اگلی منزل پر جانا ہے، میں تمہارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہماری ریت ہے، ہمارا رواج ہے اور ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ہم 1 سال کے لیے اس بندے کو بادشاہ بناتے ہیں کہ جو ساحل سمندر پر جہاز سے پہلے اترتا ہے۔ تو پہلا بندہ ہے جو اترا ہے، سال کے لیے تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا پھر سال کے بعد کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا سال کے بعد اسے جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں باندھ کر۔ اب کرسی تو کوئی نہیں چھوڑتا، تو باندھ کر اسے لے کے جاتے ہیں، اسے بیڑیے کھا جاتے ہیں، اسے شیر کھا جاتے ہیں، پھر نیا بادشاہ میں لے آتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 1 سال کے لیے اپنے بادشاہ کی بات کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جو کہتا ہے مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، 1 سال کے لیے اسے چنتے ہیں۔ جب وہ پہلے دن تخت پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو سال کے بعد کہاں پھینکتے ہو؟ اس نے کہا فلاں جنگل میں۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ اسے لے گئے، بادشاہ کا حکم ہے، ابھی وہ بادشاہ ہے۔ ہمارے تو بادشاہ نا جب بادشاہی چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے، جب ہوتے ہیں پھر احساس نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا، اس نے وزیروں مشیروں کو، درباریوں کو، مزدوروں کو، اس نے کہا اس جنگل کو منگل بنا دو، یہاں محل بناؤ، درخت لگاؤ، پودے لگاؤ، پھل لگاؤ، یہاں رستوں کا جال بچھا دو، خوبصورت کر کے بنا دو۔ اس نے سال بھر کے لیے مزدوروں کو وہیں لگائے رکھا اور معاملہ چلتے رہے۔ جب سال گزر گیا نا تو وہ سال کے آخری دن سنگل پکڑے ہوئے، رسیاں پکڑی ہوئیں، وہ سارے بادشاہ کو لینے کے لیے آ گئے۔ تو بادشاہ مسکرا پڑا۔ اس نے کہا کہ اس سنگل کیوں لائے ہو، یہ رسیاں کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا کہ ظاہر کرسی کو ہر کوئی چھوڑتا ہے، جو بادشاہ بن جائے وہ تو کرسی کو نہیں چھوڑتا، وہ تو چمٹا رہتا ہے، اس لیے بادشاہوں کو باندھ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ رسیاں نیچے پھینک دو، یہ سنگل نیچے پھینک دو، جہاں تم نے مجھے پھینکنا تھا میں نے اس گھر کو تیار کر لیا، میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، میں اپنے سال کو ضائع نہیں کیا۔ اب وہ جنگل نہیں رہا بلکہ وہاں منگل بنا دیا گیا ہے، وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، وہاں جانے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کسی جنگل کی ضرورت نہیں، کسی رسی کی ضرورت نہیں، میں وہاں جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں انسان اس تاجر کی طرح زندگی گزارا ہو جس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، جہاں اس نے پہنچنا تھا اس نے پہلے دن سے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے تھا وہ بادشاہ، وہ بھی انسان تھا، وہ بھی اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں اور فضول کاموں میں وقت کا ضیاع کر دیتا، لیکن اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس نے اپنے لمحات کو ضائع نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا، روزانہ کی بیس پر، روزانہ کے طور پر اس نے اس گھر کو تیار کر لیا۔ فرمایا اس طرح انسان زندگی گزارو کہ وقت فضول کاموں میں نہ گزارو، جو تمہاری منزل ہے اسے خوبصورت بنا دو۔